الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور گوہربار میں ہدیات محبت اور عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہماری ان توفیقات میں اضافہ فرمانے کے ساتھ ان لمحات کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور شامہ بنائے۔ اس وقت عالم اسلام میں جو سچویشن چل رہی ہے اور امت مسلمہ خصوصی طور پر جس کرب و فرب سے گزر رہی ہے، آپ میں سے ہر بندہ اس کی علمی دسترس رکھتا ہے، اس کی پہچان اور سمجھ بوجھ اور تفہیم حاصل ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں صہیونیت کے خطرات اور امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس پر کچھ معروضات میں نے اور درد دل میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حالات کے ادراک کے ساتھ ان حالات پر کنٹرول کرنے کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں ان کا امپلیمنٹ اپنی زندگیوں پر کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اس وقت جو سچویشن عالمی دنیا کو دیکھیں یا اپنے ملک کی کیفیت کو دیکھ لیں، امن کو باقی رکھنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ایک گھر سے ایک شہر تک، ایک شہر سے پھر ڈسٹرکٹ لیول تک چلے جائیں، پھر ڈویژن لیول تک چلے جائیں، پھر صوبے تک، پھر صوبے سے آگے ملک تک، ملک سے آگے پھر نیشنل انٹرنیشنل لیول تک چلے جائیں، تو خطے کے اندر امن، سکون، سلامتی اور آشتی کو اور اس کی فضا کو تبھی برقرار رکھا جا سکتا ہے جب قانون اور اصول کی پاسداری ہو، لوگ ایک دوسرے کے حقوق جذب اور غصب کرنے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی سے گریز کیا جائے، تو ہی امن اس خطے کے اندر ممکن ہے۔ اگر کچھ لوگ اپنی منمانی کریں، قانون اور اصول سے ہٹ کر اپنے معاملات اپنانا شروع کر دیں اور قانون کو اہمیت نہ دیں، تو اس وقت ظاہر ہے پھر امن کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور ان خطرات کا پھر جس نے قانون چھوڑا تھا صرف اسی کو سامنا نہیں کرنا پڑتا، پھر سب لوگوں کو اس کے خطرات سے نمٹنا پڑتا ہے۔ یہی صورت اس وقت، یہی صورتحال بین الاقوامی سطح کی ہے۔ اب تک آپ جانتے ہیں 1914 کے اندر اور پھر 1917 کے اندر، اس کے بعد سے لے کر 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، جس کے اندر دنیا 8 سے 9 کروڑ تک دنیا ان عالمی 2 جنگوں کے اندر اس کے نقصان کو بخت چکی ہے۔ 9 کروڑ کے لگ بھگ لوگ قتل ہو چکے ہیں ان 2 عالمی جنگوں کے اندر، اور اس وقت جو کیفیت ہے، حالات اس جانب جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ تیسری جنگ ہو جائے، یہ عالمی جنگ۔ اس سے پہلے جو صہیونی خطرات ہیں
وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے، امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ جو جتنا نقصان 9 کروڑ کے لگ بھگ دنیا قتل ہو چکی ہے، اور مال و دولت اور دیگر مالی اور معاشی اور اقتصادی معاملات کا خسارہ، وہ اب نہ اٹھانا پڑے۔ اس وقت خدا نخواستہ جو تیسری عالمی جنگ ہے، اس کے خطرات میں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ امریکی سرپرستی اور صہیونی قوتیں ہیں۔ صہیونی یہودی عالمی قوانین کی اے روز دھجیاں اڑاتے جا رہے ہیں، انہیں نیشنل اور انٹرنیشنل کورٹس کے اندر بھی اس کے جو فیصلے ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں ان کی بھی وہ دھڑا دھڑ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے قانون اور عمل کی پاسداری کی بجائے سراسر اس کو اگنور کرتے جا رہے ہیں۔ امریکہ ان کی اندھی حمایت کر رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ بیانات سن رہے ہیں جس کی کئی تازہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صہیونی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ غزہ پر کس انداز میں ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، فلسطین پر فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اسی طرح عمر رسیدہ افراد، خواتین، بزرگ، بچے، 70,000 کے لگ بھگ لوگ غزہ کے اندر ابھی تازہ شہید ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو گھر سے بے گھر ہیں، اور کتنے لاکھ لوگ ہیں جو زخمی حالت میں ہیں، اور کتنے ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پناہ کیمپوں کے اندر پناہ گزین ہیں۔ اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ کر کیمپوں کے اندر پناہ گزین ہیں، اور پھر خوراک سے، پانی پینے کی پانی سے اور غذائی اجناس کی قلت کا شکار ہیں، اور اگر پھر کسی جگہ پہ وہ غذائی اجناس کو لینے کے لیے قطار کی صورت میں جاتے ہیں تو ان پہ بم دھماکے اڑائے جاتے ہیں، اور اس قدر انسانیت کی پر جو انسانیت سوزی کا ظلم ہے وہ ڈھایا جا رہا ہے۔ اسی دوران عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے جو صہیونی درندے ہیں وہ لبنان اور یمن پر بھی انہوں نے اپنے پنجے آزمائی کر رکھے ہیں، اور ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں، جس جگہ پر چاہتے ہیں، سرحدوں میں گھس کر اپنا خود سے باطن ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بشار الاسد کی حکومت تھی شام کے اندر، اس کی آمرانہ حکومت جو ہی ختم ہوئی دسمبر 2024 میں، تو اسرائیلی فوجی نے بین الاقوامی اصول پاؤں تلے رونتے ہوئے شام پر بھی اس سے پہلے 300 فضائی حملے کر کے ان کے تقریباً تمام دفاعی ادارے تباہ و برباد کر دیے، حتیٰ کہ گولان کی پہاڑیوں تک بھی قبضہ کر لیا گیا۔ ابھی آپ کے سامنے 13 جون 2025 کو جو صہیونی انتہا پسند لوگ ہیں انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران پر اس کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے انہوں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے دن سے اپنی پنجہ آزمائی اور خود سے باطن کا اظہار کرنا شروع کیا ہے، اور پورا ایک ہفتہ ہونے کو ہے۔ کئی لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے حتیٰ کہ اعلیٰ قیادت، سول اور حکومتی اعلیٰ سے اعلیٰ قیادت تک کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایٹمی سائنسدان جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کھلی دہشت گردی کی صرف میں نہیں سمجھتا، عالمی سطح پر یہی سمجھا جا رہا ہے، اور ہر بندہ عقل سلیم رکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ اس کھلی دہشت گردی کے پیچھے اس کو سپورٹ جو حاصل ہے وہ سپر پاور اس وقت کا جو کنٹری ہے اس کی حاصل ہے، بلکہ اسرائیل کے ساتھ وہ صرف اس کی مدد اور حمایت نہیں بلکہ جنگ میں کودنے کے ساتھ اس کے شراکت داری اور پارٹنرشپ بنانے کے بھی پے در پے ہے۔ حد یہ ہے کہ تمام مظالم اور
صہیونی درندے ان ظلم و ستم کو وہ اپنا دفاعی حق قرار دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں ہم یہ کر نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا دفاعی حق ہے. یہ ظلم کی حد ہے کہ کسی پر ظلم، اور وہ بھی سراسر ظلم اور بغیر کسی قصور کے، اور پھر اس کو اپنا حق گردانا جائے تو یہ ظلم کی میں سمجھتا ہوں انتہا ہے. اپنا حق وہ قرار دیتے ہوئے ان کے عزائم اور منصوبے جو ہیں وہ مزید روزانہ کی بنیاد پہ نئے سے نئے دیکھنے کو مل رہے ہیں. ان حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہوش کے ناخن لے اور اسلامی جو ریاستیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے اجتماعی طور پر ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے. چنانچہ آج میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسی پر امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور صہیونیت چیز کیا ہے اور اس کے خطرناک عزائم کیا ہیں، اس پر بات کی جائے. جہاں تک صہیونیت کا تعلق ہے، اس کا تعارف ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کو انگلش زبان میں صہیونیزم کہتے ہیں، اور اس سے بھی سادہ سے الفاظ میں صہیونیت کی تعریف کروں تو انتہا پسند جو یہودیوں کی تحریک ہے اس کو صہیونیت کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل اس کا جو پس منظر ہے، بنی اسرائیل کے نبی جناب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، آپ جانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پر، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پورے کائنات کے خطۂ نور پر حکومت عطا فرمائی تھی، اعزاز عطا فرمایا تھا. جلیل القدر نبی تھے، عظیم بادشاہ تھے، اور جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی رب کریم نے آپ کو بھی نبوت سے مالا مال کیا اور آپ کو بھی بے مثال بادشاہی عطا فرمائی. دونوں حضرات کی جو شاہی کا مرکزی دارالحکومت تھا وہ بیت المقدس تھا. جناب سیدنا داؤد علیہ السلام اور جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کا جو دارالحکومت اور اصولی طور پر جو دارالخلافہ تھا وہ بیت المقدس تھا. جناب سیدنا داؤد اور جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ صہیونیت کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو یہودی تھے وہ اپنی فطرت کے مطابق، جس طرح پہلے اپنی سرکشی میں وہ بڑھتے آئے تھے، یہودی فطرت کے مطابق سرکشی اور ہٹ درمی، تکبر، نفاق اور بدعملی میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ سلطنت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زوال پذیر ہوتے ہی بنی اسرائیل نے اس حد تک سرکشی کی کہ جناب انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شہید کرنا شروع کر دیا. چنانچہ جب انبیاء کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، صہیونیت نے، یہودیت نے، جو سرکش یہودی تھے، پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. سلطنت بابل کا اس وقت جو بادشاہ کا بخت نصر جس کا نام تھا، اس نے پھر بیت المقدس پر حملہ کر کے ان یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا بیت المقدس سے. اور پھر کئی سینکڑوں سال یہ یہودی جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں. اسی طرح جلا وطنی کی اور لال بیگیوں کی سی کیفیت میں زندگی گزارتے رہے. بالآخر 1896 میں جو انتہا پسند یہودی تھا تھیوڈر ڈرازل، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا یہودی ریاست. اس نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ 1897 کو میں یہ پہلی صہیونی کانگریس کا اجلاس بلایا گیا، اور اس میں صہیونی تحریک کا باقاعدہ آغاز رکھا گیا. 1896 میں صہیونیوں نے اپنے یہودی عوام کو یہ سوچ دی، یہ فکر دی، لوگوں کے اندر یہ سوچ ڈیولپ کی کہ بیت المقدس جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور ہماری کتابوں میں اسی سرزمین کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، لہذا تمام یہودیوں کو اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر بیت المقدس میں پناہ گزین ہونا چاہیے. پھر دوبارہ سے لوگوں کو، یہودیوں کو انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ سب کو جمع کیا جائے، اور پھر پہلی کانگریس اجلاس کے اندر صہیونی تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، اور اس کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ سارے بیت المقدس میں جمع ہو جائیں، اور وہاں سے پھر ہم یہودی ریاست کی بنیاد رکھیں گے. اس وقت فلسطین جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا،
اور آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ ایک غیرت مند اور دین سے محبت کرنے والی سلطنت تھی. صہیونیوں کے لیے اپنا منصوبہ پورا کرنا سلطنت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا، لہذا انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی. حتیٰ کہ 1917 میں پھر صہیونیوں نے برطانوی سامراج کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا نام رکھا گیا معاہدہ فی الفور. وہ معاہدہ یہ تھا کہ برطانوی جو لوگ ہیں وہ یہودیوں کی حمایت کریں گے اور اس کے عوض برطانیہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کے لیے تعاون کرے گا. یہ معاہدہ کیا گیا، اس کو معاہدہ فی الفور کا نام بھی دیا گیا. پھر اس معاہدے کے مطابق دوسری جنگ عظیم ختم ہوتے ہی برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنا شروع کیا تاکہ 62 ممالک کے اندر اس سلطنت کو 62 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا اور فلسطین میں پھر یہودیوں کی آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا. یہ 1917 کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری جنگ عظیم جو ہی ختم ہوئی اس دوسری جنگ کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کو خوب سبق سکھایا، حتیٰ کہ 1947 میں اقوام متحدہ نے امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں یہ منصوبہ منظور کیا کہ فلسطین کی 56% آبادی پر نئی یہودی ریاست قائم کی جائے، جبکہ اس وقت جو یہودی تھے فلسطین کے اندر ان کی آبادی کا جو تناسب تھا وہ 33% تھا، جبکہ برطانیہ اور امریکہ کی سرپرستی میں اور اس کی پشت پناہی پر یہ معاہدہ اور فیصلہ کیا گیا کہ فلسطین کی 56% آبادی پر یہودی ریاست قائم کی جائے اور اس کا نام اسرائیل رکھا جائے. یہ صہیونی تحریک کا ابتدائی خاکہ تھا، ابتدائی تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے کیا، آپ کے سامنے رکھا. اس کے جو مظالم ہیں یہ تھوڑے بہت نہیں ہیں، ان گنت مظالم ہیں. اس صہیونیت کی تحریک کے مظالم اور وہ سارے کے سارے امت مسلمہ پر ہی ہیں. اس صورتحال میں چند مظالم مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسرائیل کے. کچھ لوگوں کو نا جی اسلاموفوبیا کی تکلیف ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، وہ تو مسلمان ہیں لیکن ان کے خمیر اور خبز کے اندر اسلاموفوبیا کا درد جاگتا ہے اور اس قسم کی مروت اٹھتی ہے، اور پھر وہ جب منبر اور مساجد کے محراب اور مصلی سے دعا کی جاتی ہے تو اس وقت ان کے ذہن میں بات آتا ہے کہ اللہ اسرائیل کو تباہ و بربادی کی کیا ضرورت ہے، دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ. حضور رحمت کائنات نے میدان بدر میں کفار کے خلاف دعا کی تھی اور فرمایا تھا اے اللہ ان کافروں کو تباہ و برباد فرما. اور ان کے مظالم کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں تھوڑا سا نرم مادہ ہے ان لوگوں کے لیے وہ ختم ہو جائے. جہاں تک ان کے مظالم کی بات ہے، اللہ اکبر، صہیونی دنیا کے سامنے خود کو مظلوم پیش کرتے ہیں جبکہ یہ مظلوم نہیں ہیں. یہ باور کراتے ہیں کہ صہیونیت تو ایک سیاسی تحریک ہے لہذا ہمیں ایسے برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ صہیونی یہودی نہ صرف انتہا پسند ہیں بلکہ یہ بے لگام دہشت گرد ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اخلاقی اصولوں کی اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں اور ظلم کی حد ہمیشہ سے پار کی ہے. مثال کے طور پر 14 مئی 1948 کو صہیونیوں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کیا. 14 مئی 1948. اس کے ٹھیک ایک دن کے بعد 15 مئی 1948 کو انہوں نے ظلم کا سلسلہ شروع کر دیا. یعنی ریاست کا جس دن اعلان ہوا اسرائیل کی ریاست کا ٹھیک اس سے ایک دن بعد انہوں نے ظلم و ستم کا پہاڑ اور گرم گرما معاملہ شروع کر دیا. 15 مہینوں تک جاری رہنے والے مظالم میں تقریباً 8 لاکھ فلسطینیوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بے گھر کیا گیا. 1000 کی بات نہیں کر رہا، 2000 یا 10,000 کی بات نہیں کر رہا، 8 لاکھ فلسطینیوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بے دخل کیا گیا 15 مہینوں کے اندر اندر ہی. ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور پھر 500 سے زائد جو دیہات اور بستیاں تھیں ان کو تباہ و برباد کیا گیا. فلسطینی مسلمان اب بھی
ہر سال 15 مئی کو یوم نکبہ مناتے ہیں. یوم نکبہ جس میں وہ اپنے آبائی گھروں کی چابیاں اور دیگر چیزیں دنیا کو دکھا کر یہ احتجاج کرتے اور یاد دلاتے ہیں کہ یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے یہ ہماری آبائی زمین ہے, یہ ہماری آبائی زمین ہے. اس کے تھوڑا سا مزید آگے چلیں. 5 جون 1967 کے اندر اسرائیلی درندوں نے امریکی سرپرستی میں مصر پہ حملہ کیا اور یہ ظلم 6 دن جاری رہا. اس میں 21,000 عرب فوجی شہید ہوئے اور 45,000 فوجی زخمی ہوئے عرب کے. اور انہوں نے عالمی قوانین کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے مصر, شام اور پھر اردن کی فضائی جو جتنے طاقت تھی اس کو ختم کر دیا, حتیٰ کہ 400 طیارے تک تباہ کر دیے گئے. اور پھر مصر کے زیر انتظام غزہ اور صحرائے سینا اور اردن کے زیر انتظام بیت المقدس کے مغربی حصے کو شام میں شامل گولان کی پہاڑیوں پر پھر انہوں نے قبضہ کر لیا. اور پھر 1948 سے بھی 4 گنا زیادہ علاقہ انہوں نے مزید ہتھیا لیا, جو 1948 کے اندر 56% آبادی پہ, اس سے بھی کئی گنا زیادہ رقبہ مزید انہوں نے 1967 کے اندر مزید اپنے کنٹرول میں کر لیا. اس جنگ میں عرب فوج سے تعاون کے لیے پاکستان کی فضائیہ نے بھی شرکت کی تھی اور 3 اسرائیلی جہازوں کو بھی مار گرایا تھا. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اس سے مزید تھوڑا سا آگے جائیں. 7 جون 1981 کو, یہ ان کے مظالم کی میں تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 7 جون 1981 کو یہودی دہشت گردوں نے عراق کا جوہری پروگرام تھا, ری ایکٹر, اس پہ فضائی حملہ کر کے اس کو مکمل تباہ و برباد کر دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ عراق ایٹمی طاقت نہ بن سکے. تھوڑا سا اس سے آگے جائیں تو پھر غزہ پر اسرائیل کا تو پہلے ہی ناجائز قبضہ تھا. ایک معاہدے کے تحت پھر انہوں نے 2005 میں اسرائیلی فوج نے اس معاہدے کو جو 1967 کے اندر ہوا تھا اس کو ختم کرتے ہوئے پھر یہاں حماس کی حکومت قائم ہوئی. اور حکومت قائم ہونے کے بعد 14 جون 2017 سے لے کر ابھی تک صہیونی انتہا پسندوں نے غزہ کی فضائی, زمینی اور سمندری ناکہ بندی کر رکھی ہے. ابھی تک 2017 سے لے کر ابھی تک یہاں آباد تقریباً 20 لاکھ افراد اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, اور وہ آپ کے سامنے ہے. اب 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کر یہاں ظلم کی انتہا جاری و ساری ہے. اور تاحال اس وقت جو فگر کے مطابق 75,000 سے بھی زائد لوگ جو غزہ کے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, اور 3 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور کئی ہزار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. یہ صہیونی مظالم کے چند واقعات تھے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا. ان کی دہشت گردی کے بے شمار واقعات ہیں, تاریخ میں وہ محفوظ ہیں. ظلم و ستم کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے, ختم نہیں ہوا. اب آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک کو انہوں نے ایران پر ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے انہوں نے کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا, ایسے جہاں پہ دل چاہتا ہے جس کی فضائی حدود میں سرحد میں داخل ہو کر گھس کر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بدقسمتی سے اس وقت کا سب سے بڑا منافق ترین جو ملک ہے, جو اس وقت کی سپر پاور ہے, وہ آپ جانتے ہیں کون سا ملک ہے, اس کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے. تو اباب ذی وقار یہ صہیونی مظالم ہیں. اب ان کے عزائم کیا ہیں آگے؟ صہیونیت کے جو عزائم ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. بطور مسلم ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے عزائم کا ہمیں علم ہونا چاہیے, تاکہ ان کے عزائم کو خاک میں ملانے کے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. ظلم و زیادتی کرنا, آپ جانتے ہیں, لوگوں کو ناحق قتل کرنا, انبیاء کرام کو شہید کرنا, یہ اس قوم کی شروع سے ریت رہی ہے یہودیوں کی. 70,000 انبیاء کے لگ بھگ لوگوں کو ان بنی اسرائیل کے گماشتوں نے شہید کیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت غیظ اور غضب کا اظہار فرمایا اور ان پر لعنت بھی کی. سورہ مائدہ آیت نمبر 78 کے اندر ہے, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون.
جس کا ترجمہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے بھی کفر کیا ان پر جناب داؤد علیہ السلام نے بھی، جناب عیسیٰ ابن مریم نے بھی اپنی زبان سے لعنت فرمائی۔ یہ سزا انہیں اس بات کی دی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یہ تقریر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کانوں میں واقعتاً سما خراشی کر رہی ہوگی، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے وہ قلوب و اذہان کو ایک ذوق والی کیفیت حاصل نہیں ہو رہی، لیکن یہ ضرورت ہے۔ مساجد اور محراب و منبر کا یہی تو ہونا ہے، بر موقع گفتگو نہ کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو پتہ ہی کچھ نہیں، حالات کیا چل رہے ہیں اور ان کا موضوع کیا ہے۔ اگر موضوع کے مطابق بات کر دی جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی نہ مزہ نہیں آیا۔ یہ شروع سے رونا چلا آ رہا ہے، جہاں ان لوگوں کا رونا ہے وہاں مساجد کے محراب و منبر کے ساتھ لوگوں کا رونا بھی شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کرتے ہوئے اور ان کے عزائم کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فیما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ فرمایا ان کے عہد الہی توڑنے کی وجہ سے ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی یہودیوں پر جو لعنت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد، انبیاء سے کیا ہوا عہد توڑ ڈالا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم ان پر لعنت اس وجہ سے کرتے ہیں، جناب داؤد سے لے کر جناب عیسیٰ ابن مریم تک ہر نبی نے ان پر لعنت کیا، تاکہ میدان بدر میں رحمت کائنات نے ان پر لعنت کی ہے۔ ذہن میں آ سکتا ہے یہ تو پہلے دور کے یہودیوں کے کرتوتوں کی سزا تھی، صہیونیوں کی صورتحال تو ان سے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے ذہن میں بات آ جائے اس وقت کے یہودی ایسے تھے ان پہ لعنت ہے، آج کے یہودی تو کچھ اور ہیں لہٰذا ان پہ کیوں لعنت ہونی چاہیے، ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خالق کائنات نے اسی آیت میں یہ بھی بتایا کہ یہودیوں کی بری حرکتیں کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، جو ان کا خبث باطن ہے یہ کبھی بھی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ حق کو قبول کر ہی نہیں سکتے، حق کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے۔ جو ان کے اندر خبث ہے، اس کے اندر ان کے باطن میں جو غلاظت بھری ہوئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اس دور کے یہودی ہوں، صہیونی ہوں یا اس دور کے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ سارے برابر ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ فرمایا تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، ہمیشہ وہ خیانت کرتے رہیں گے۔ ابھی ان مظالم کا ذکر کیا گیا جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ صہیونی یہودیوں کے عزائم اور منصوبے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ان کا سب سے پہلا جو منصوبہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کو بنانا ہے۔ اللہ اکبر! گریٹر اسرائیل یعنی وہ ایک بہت بڑی اسرائیل کی سلطنت اور ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے مزید چونک جائیں گے اگلی بات سن کر۔ 6 جنوری 2025 کو آپ اسرائیل کے گورنمنٹ کے ٹویٹر پہ جائیں اور گوگل میپ پہ جائیں تو انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا گریٹر اسرائیل کا، اور اس کے اندر انہوں نے جو نقشہ دیا گریٹر اسرائیل کا، سنیے وہ کون کون سے ملک اس میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر! جس میں فلسطین شامل ہے، شام شامل ہے، لبنان شامل ہے، اردن کے علاقے شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم بالائے ظلم مسلمانوں کے ایمانی روحانی محور اور مرکز مکہ اور مدینہ بھی اس نقشے کے اندر شامل ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل کا ان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، اور ان کا یہ عزم ہے۔ ہم مسلمانوں نے ان کو خاک میں ملانا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ابھی میں اس پہ بھی تھوڑی بہت گفتگو کروں گا۔ اور ان کا جو دوسرا منصوبہ ہے وہ ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس جگہ پر سلومون ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً مسجد اقصیٰ پر حملے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کا جو تیسرا بڑا منصوبہ ہے وہ عالمی میڈیا پر کنٹرول ہے۔ یوں وہ عالمی سطح پر، معاشی سطح پر، مالیاتی سطح پر اور تعلیمی سطح پر ان سارے اداروں کو اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ میڈیا ان کے مظالم کو نہ دکھائے۔ تعلیمی اداروں کے ذریعے وہ نسل نو کو اپنی مرضی کے مطابق ان کی ذہن سازی کر سکے۔
اور جب نسل نو کی ذہن سازی کر سکیں گے، نہ بجے گا بانس نہ بجے گی پھر بانسری. جب بولنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی آتا جائے گا وہ کرتے چلے جائیں گے. یہ ان کے ناپاک عزائم ہیں. لیکن حالات پر جو اس وقت بھی امت مسلمہ کے لوگ جو حالات پہ نظر رکھتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ صہیونیوں کے ان عزائم کے اثرات کسی حد تک ہمیں دکھائی دیتے نظر بھی آ رہے ہیں. ہمارے تعلیمی ادارے دیکھیں، وہاں پہ مغرب کا ٹوٹل سسٹم رائج ہو چکا ہے. ہمارا الیکٹرانک میڈیا دیکھیں یا پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، اس پہ مکمل پیمرا کا کنٹرول ہے، اور پیمرا کن کے اشاروں پہ ناچتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اور اسی طرح مالیاتی ادارے IMF کو دیکھ لیں یا دیگر جو ادارے جاتا ہے مالیاتی ادارے ہیں، وہ سارے ان کے زیر طاقت ہیں، ان کے زیر اثر ہیں. اور امت مسلمہ پھر اسی رونے میں ہے جو پہلے رونا رو رہی تھی، آج تک وہی رونے میں ہے. میں مختصر انداز میں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، جو امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں اس موقع پہ، ان کے عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھ. سب سے پہلی ذمہ داری امت مسلمہ کی یہ بنتی ہے کہ آپس میں باہمی تعلقات کو فروغ دیا جائے. اللہ اکبر. جو صہیونی مظالم ہیں ان کو جاننے کے بعد سب سے اہم یہ ہے کہ قرآنی حکم کے مطابق صہیونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ٹوٹل جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان کو آپس کے جتنے بھی باہمی تعلقات ہیں ان کو فروغ دیا جائے. خارجہ پالیسی ایک بنا لینی چاہیے. یوں سمجھ لیں کہ خارجہ پالیسی ہماری ایک ہونی چاہیے، لیکن کہاں ہم خارجہ پالیسی ایک بنا سکتے ہیں؟ بدقسمتی کی حالت یہ ہے، پوری امت مسلمہ کا سب سے بہترین اور محور اور مرکز اور سب سے بڑا اجتماع حج کا ہوتا ہے. اس موقع پہ حج پہ کیا پیغام دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس پہ بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا. اس پہ کیا امت مسلمہ کے لیے کیا پالیسی اختیار کی گئی، کیا امت مسلمہ کو پیغام ڈلیور کیا گیا، وہی تقویٰ کی بات. ٹھیک ہے، تقویٰ کا عمل دخل ہے انسانی زندگی کے اندر، رواداری کا عمل دخل ہے سارا، لیکن خارجہ پالیسی کیا ہے؟ مسلمانوں کو جو پالیسی دینی چاہیے تھی اس موقع پر، جو رحمت کائنات نے 1500 سال پہلے امت مسلمہ کو فلاحی اور اسلامی منصور دیا تھا، آج وہ منصور صرف نام کا رہ گیا ہے، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. امپلیمنٹ اس کا بالکل زیرو نہ ہونے کے برابر ہے. جو دوسری بڑی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، وہ بھرپور طاقت کی تیاری ہے. یہ بدبخت جس کو اپنا دفاعی حق قرار دے رہے ہیں، ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دفاعی حق ہے. یہ کوئی ان کا دفاعی حق نہیں ہے. اقوام متحدہ کا اصول اور قانون بھی یہ کہتا ہے ہر ملک کو حاصل ہے، حق حاصل ہے. بلکہ اللہ کا قرآن سنیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعْدِلُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. سورہ انفال ہے، آیت نمبر 60 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں، کفار کے خلاف جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو، جمع کر کے رکھو، جتنے گھوڑے باندھ سکتے ہو باندھ کے رکھو. اس وقت گھوڑے تھے، آج کے دور میں ایٹمی طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایٹم بم ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں کافروں کے خلاف قوت کو باندھ کے رکھو، جتنے گھوڑے باندھنا چاہتے ہو باندھ کے سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے خوف زدہ کرتے ہو. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. ایٹمی طاقت حاصل کرنا یہ نہ صرف ایران کا قانونی حق ہے، بلکہ اس آیت قرآنی کے مطابق یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. ایٹمی طاقت حاصل کرنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. صرف ایران ہی نہیں، تمام مسلم ممالک کو جوہری قوت اور جدید ہتھیار حاصل کرنے چاہیے. میرے بھائیوں، اس سے پہلے جب پاکستان ایٹمی طاقت بننے جا رہا تھا تو وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کہاں آپ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارا سپہ سالار اس سے ملاقات ہوئی تو 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر بندہ خوش نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بننے جا رہا تھا اس وقت کی حالت بھی آپ کے سامنے ہوگی. اللہ اکبر. اسرائیل اور بھارت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا اس وقت. 1981 کے اندر اسرائیل نے کوہوٹا ریسرچ جو سینٹر تھا ہمارا لیبارٹری کا، اس پہ حملہ کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے.
انڈیا نے اور اسرائیل نے ہمارے ایٹمی طاقت کو روکنے کے لیے کوہٹا ریسرچ سینٹر پہ، لیبارٹری پہ حملہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا، لیکن یہ تو اللہ کی رحمت اور مدد اور نصرت شامل حال تھی، وہ ناکام ہو گئے اور ان کی سازشیں ہمیشہ سے ناکام ہوتی آ رہی ہیں۔ حال ہی میں جو انڈیا نے پل پرزے نکالنے شروع کیے تو اللہ نے ایسی ان کے منہ پر زوردار ایسا تماچا مارا کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان پاکستان کے نعرے بج رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوسرا جو مین اور اہم دوسری ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، وہ بھرپور تیاری ہے طاقت کو بندے کو تیار کرنا چاہیے۔ اور جو تیسری عام ذمہ داری ہے وہ یہود و نصارہ سے قطع تعلقی ہے، جس کو مذہبی طبقے کے علاوہ کوئی بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مولویوں کو تو بس مسجد کی فکر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ کسی لیڈر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ یہودیوں کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 82 ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ فرمایا ضرور تم مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ وہ نہیں چاہتے، ایک آیت کے اندر تو یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ تمہارے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے، اگر تم ان کی فکر کو بھی قبول کر لو پھر بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جو تیسری اہم ذمہ داری ہے وہ میرے بھائیوں یہود و نصارہ سے قطع تعلقی ہے۔ اسلامی حکومتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ تو تین ذمہ داریاں اسلامی حکومتوں کی اور امت مسلمہ کی تھی۔ بطور مسلم انفرادی جو ذمہ داری ہے میری اور آپ کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکمران حضور نہیں بنتے تو کم از کم ہم اپنے طور پر دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ملی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونیوں کی، یہودیوں کی پروڈکٹ کا کم از کم بیکاٹ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ بیکاٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کے سامنے ہے جو اسرائیل اسلامی ممالک کی یہ جو ٹوٹل فگر بتائے گئے، میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انٹرنیٹ کا یہ حوالہ میرے سامنے موجود ہے۔ اسرائیل اسلامی ممالک کے ساتھ تجارت اور توانائی اور دفاعی جو شعبے ہیں ان کے ساتھ جو سالانہ انکم حاصل کرتا ہے اسرائیل، اس کا ہے تقریباً 12 ارب ڈالر۔ اسرائیل اسلامی ممالک سے 12 ارب ڈالر سالانہ کماتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر ہمارے اوپر لیول کے لوگ غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ہم انفرادی سطح پر اگر تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کر لیں، ان کی مصنوعات کا بیکاٹ کر لیں، تو یہ جو 12 ارب ڈالر سالانہ ان کی انکم ہے اس کو ہم آدھا نہیں کر سکتے۔ اور اسی انکم کو وہ مسلمانوں کے تحت ایٹمی ٹیکنالوجی بنا کر کبھی میزائل کی صورت میں، کبھی بم کی صورت میں، کبھی طیاروں کی صورت میں، وہ یہی مسلمانوں کا پیسہ ہوتا ہے جو وہ مسلمانوں پہ یوز کرتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے آج کے اس دور میں سب سے اہم ضرورت ہے کہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں، آج اگر ایک کی باری آئی ہے، یہ ایک ایک کر کے سب کی آتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں ایران پہ، لبنان پہ، مصر پہ، شام پہ، اب ایران پہ شروع ہے، اور فیس بک پہ وہ ایک کلپ بھی وائرل ہوا تھا اس کے بعد پاکستان کے، اگرچہ وہ پرانا بیان ہے لیکن یہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آپ جتنی مرضی پیار کی پیلیاں بڑھا لیں، ایک ایک کر کے مسلمانوں کو الگ کرتے چلے جائیں گے اور ہم صرف تماشا دیکھتے رہ جائیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے 57 اسلامی ممالک اکٹھے ہوں اور خارجہ پالیسی پر ایک ٹیبل ٹاک کر کے خارجہ پالیسی اسلام کے مطابق بنائیں، تاکہ جو یہودیوں کے صہیونیوں کے عزائم ہیں ان کے خطروں کو ختم کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملایا جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔